زمین میری نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد پہ غلاموں کا دفن میلا نہیں ہوتا۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، 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 مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں۔ کلام بولنے کو کہتے تھے، رب کے بولنے میں تو شک ہے نہیں۔ قرآن پڑھنے کو کہتے تھے، حضور کے پڑھنے میں تو شک ہے نہیں۔ اب صحابہ نے لکھا، لکھنے کے بعد کتاب بنی، تو صحابہ کرام کے ہاتھوں کی صداقت، اہل بیت عظام کے ہاتھوں کی سکاحت کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ جیسے میں نے بولا ویسے مصطفیٰ نے پڑھا، ویسے اس کی جماعت نے لکھا۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حافظ محمد عدنان DSP صاحب کو مولانا مفتی صاحب انعام دے رہے ہیں، اور مفتی صاحب کفیل صاحب کو سویٹ پیش کر رہے ہیں۔ اہل حق کے ترجماں، سبز ہے شاداب ہے اس پر نہ کوئی دھول ہے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت نانوتوی کے گلستاں کا پھول ہے، سبز ہے شاداب ہے اس پر نہ کوئی دھول ہے، حضرت نانوتوی کے گلستاں کا پھول ہے مہکتا ان کے گلشن کے گلوں سے یہ جہاں، ہے مہکتا ان کے گلشن کے گلوں سے یہ جہاں۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اور مجھے پیغام دیا ہے اور فرمایا لوگو یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ مٹانے کے لیے کوئی کھڑا بیتاب ہے، کہہ دو اس کو وہم ہے یہ تیرا بس ایک خواب ہے، دین کے چوکیدار ہیں حضرت ہیں حق کے پاسباں، دین کے چوکیدار ہیں حضرت ہیں حق کے پاسباں۔ مسلک احناف کا ہے یہ ماشاءاللہ جو سارا پروگرام اور اس کی شب و روز محنت کرنے والے ہمارے یہ حافظ محمد حسنین قریشی اب مفتی صاحب ان کو شعر پیش کریں گے۔ میرے معزز دوستو، آج 22 ستمبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور میں یہاں آپ کے سامنے ہمارے مخدوم، ہمارے بھائی جناب شاہد صاحب
اور بھائی حسنین قریشی صاحب، مولانا خرم نواز صاحب، ان سب حضرات کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں، اور اسٹیج پر ہمارے تمام ماشاءاللہ معزز مہمان علماء کرام بھی اور باقی دنیا دار حضرات بھی، اور اس طرح ماشاءاللہ ہمارے محافظین بھی اسٹیج پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے 3 نام بڑے مشہور ہیں، میں ان 3 نام اور ان کا مطلب آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بس توجہ میری طرف رکھنا۔ قرآن کریم کا ایک نام ہے کلام اللہ، اللہ کی باتیں۔ قرآن کریم کا دوسرا نام ہے قرآن کریم، پڑھی ہوئی کتاب۔ قرآن کریم کا تیسرا نام ہے کتاب، لکھی ہوئی چیز۔ تو یہ 3 نام قرآن میں موجود ہیں، کہیں انہیں کلام فرمایا گیا، کہیں انہیں قرآن فرمایا گیا، اور کہیں اسے کتاب فرمایا گیا۔ کتاب کیوں ہے؟ قرآن کیوں ہے؟ کلام کیوں ہے؟ توجہ رکھنا۔ کلام کہتے ہیں بولنے کو، جسے ہم کہتے ہیں سپیکنگ، بات کرنا، اسے کلام کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں پڑھنے کو، جسے ہم کہتے ہیں ریڈنگ، آپ اس کو پڑھیں۔ کتاب کہتے ہیں رائٹنگ، لکھنے کو۔ تو یہ 3 نام کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو خود بولا ہے، تو یہ کلام اللہ بنا۔ جب حضور پاک پہ اترا تو حضور نے پڑھا ہے، تو یہ قرآن بنا۔ اور جب حضور نے پڑھا، صحابہ اہل بیت نے سنا ہے، پھر سن کے لکھا ہے، تو یہ کتاب بنا۔ اب توجہ رکھنا، جب باری آئی کہ قرآن میں شک نہیں ہے، اس کے لیے آیت اترنی تھی، تو اللہ نے یوں نہیں اتارا ذالک الکلام لا ریب فیہ، کہ اللہ کے پڑھنے میں شک نہیں ہے۔ اللہ نے یوں لفظ نہیں اتارا ذالک القرآن لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لفظ یوں اتارا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لکھنے میں شک نہیں ہے۔ بھئی ذالک الکلام لا ریب فیہ کیوں نہیں آیا؟ ذالک القرآن لا ریب فیہ کیوں نہیں آیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں آیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے، آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ غلطی سے پاک ہے۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، رب کریم سے بھول نہیں ہے، اللہ کے ہاں غلطی نہیں ہے۔ تو اگر یہ لفظ آتا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اللہ کے پڑھنے میں شک نہیں ہے، تو سوال اٹھتا اللہ سے تو غلطی ہے نہیں، پھر یہ لفظ کیوں آیا؟ جب وہاں سے غلطی نہیں ہے تو پھر اس پہ شک کا لفظ کیوں آیا؟ دوسرے نمبر پہ حضور کی ذات ہے، آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے حضور پاک سے بھی گناہ نہیں ہے، حضور سے بھی جھوٹ کا ثبوت نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام سے بھی غلطی ممکن نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے۔ اگر ہوتا ذالک القرآن لا ریب فیہ، تو قرآن تو حضور کے پڑھنے سے ہوا، پھر ہو سکتا تھا کوئی یہ کہہ دے غلطی نبی سے ممکن نہیں ہے، تو ذالک القرآن لا ریب فیہ کیوں ہے؟ نبی تو معصوم ہے، نبی کی تو غلطی نہیں ہے۔ پھر جب باری آئی صحابہ اور اہل بیت کے لکھنے کی، نہ یہ خدا ہیں نہ یہ مصطفیٰ ہیں، غلطی مصطفیٰ سے نہیں ہے، غلطی خدا سے نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت، ان سے غلطی ممکن ہے، کیونکہ نبی نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اب سوال اٹھتا تھا ان سے غلطی ہوئی یا نہ ہوئی؟ یہ کوئی کہہ سکتا تھا پیغمبر کے صحابہ نے آیات میں غلطی کر لی، پیغمبر کی اہل بیت نے قرآن لکھنے میں مسٹیک کر دی، تو اللہ پاک نے اس غیر نبی شخصیات، غیر نبی طبقات، غیر نبی لوگوں کے ہاتھ کی سچائی کی گویا قسم کھائی، اور یوں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں۔ کلام بولنے کو کہتے تھے، رب کے بولنے میں تو شک ہے نہیں۔ قرآن پڑھنے کو کہتے تھے، حضور کے پڑھنے میں تو شک ہے نہیں۔ اب صحابہ نے لکھا، لکھنے کے بعد کتاب بنی، تو صحابہ کرام کے ہاتھوں کی صداقت، اہل بیت عظام کے ہاتھوں کی سکاحت کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ جیسے میں نے بولا ویسے مصطفیٰ نے پڑھا، ویسے اس کی جماعت نے لکھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس لکھنے میں شک کوئی نہیں۔ میرے دوستو، جب اس کلام اللہ میں شک نہیں ہے، اس کلام اللہ میں کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر جماعت نے اس انداز سے، پھر جماعت صحابہ، جماعت خلفائے راشدین، جماعت اہل بیت نے اس انداز میں قرآن کریم کو لکھا، اس پر محنت کی ہے کہ اس دھرتی پہ اس جیسی مثال لانا مشکل۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم آج 2 گتوں میں موجود ہے، 2 گتوں کے اندر پورا قرآن لکھ دیا گیا۔ حضور پاک کے دور میں قرآن یوں نہیں تھا کہ 2 گتوں میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک لکھ دیا جائے، بلکہ حضور پاک پہ آیتیں مختلف اتری، صورتیں مختلف اتری، واقعات مختلف اترے۔ حضور پاک بتاتے میرے صحابہ آؤ، اللہ کی وحی اتری ہے، پھر اس وحی کو لکھا جاتا۔ اس زمانے میں یہ کاغذ اور ٹیشو کا ایجاد نہیں تھا کہ ہم کہہ دیں اس کاغذ اور کرتاس پر قرآن لکھا گیا، جی نہیں، قرآن 3 چیزوں پر اس سے الگ لکھا گیا ہے۔ کاغذ تو 900-1100 سال کی پیدائش ہے، لیکن قرآن کریم تو 1400 سال پہلے اترا ہے۔ اس وقت چمڑے ہوتے تھے، چمڑے پہ لکھا جاتا، درخت کے پتے ہوتے اس پہ لکھا جاتا، اور اس طرح پہاڑ کے پتھر ہوتے ان پہ چھید کے لکھا جاتا۔ اس وقت کے حضور پاک کے شاگردوں نے قرآن کریم کو پتھروں پہ چھید کے لکھا، پتوں پہ لکھا، چمڑوں پہ لکھا، پھر وہ لکھ کے جمع کیا۔ حضور فرماتے اس آیت کو ادھر، اس سورت کو ادھر، اس حصے کو ادھر، اس کو اس کے ساتھ، اس کو اس سے آگے، اس آیت کو اس سے پیچھے لکھو۔ یوں حضور پاک بتاتے صحابہ لکھتے گئے۔ یقین مانیے 114 صورتیں اتری ہیں، پیغمبر کے صحابہ نے 114 صورتیں لکھ دی ہیں۔ جہاں حضور نے بسم اللہ لکھوائی ادھر لکھی، جہاں نہیں لکھوائی ادھر چھوڑ دی۔ آج 114 صورتیں اٹھاؤ، 113 صورتوں میں بسم اللہ شروع میں لکھی ہوئی ہے۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے۔ او بھائیو کیوں نہیں ہے؟ قرآن سے پہلے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، قرآن سے پہلے تو اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، پھر آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے جیسے سکھایا ویسے لکھا، جیسے بتایا ویسے لکھا، جیسے حکم فرمایا ویسے تحریر فرمایا۔ ہم بسم اللہ کی بات نہیں کرتے، ہم اعوذ باللہ کی بات نہیں کرتے، ہم حکم مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ نے جیسے فرمایا ویسے لکھیں گے۔ آج بھی سورت توبہ کے شروع میں اگر کوئی بندہ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہا ہو، یہاں بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام نے نہیں پڑھوایا، آج امت نہیں پڑھے گی۔ صحابہ اہل بیت کی دیانت داری دیکھیں، صحابہ اہل بیت کی سچائی دیکھیں، جو لفظ حضور نے دیے، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود وہ تمام الفاظ تو الفاظ، اس کی زبر، اس کی زیر، اس کا پیش، اس کی شد، اس کی مد تک محفوظ ہے۔ اور پھر میں یہاں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، جب حضور کے صحابہ نے یوں لکھا ہے اور قرآن ہم تک پہنچ گیا، حضور کی اہل بیت نے تحریر فرمایا اور قرآن ہم تک پہنچا، تو پھر ہمیں غیرت کی گولیاں کھانی چاہیے۔ ہمیں غیرت کا احساس آپ کو دلاتے ہوئے کہتا ہوں، ہم بھی اس قرآن کو پڑھیں، ہماری نسلیں بھی اس قرآن کو پڑھیں۔ میں نہیں روکتا آپ کو اسکول کالج سے، میں نے بھی یونیورسٹی ٹاپ کر کے پڑھا ہے، مجھے اس پر پرابلم نہیں ہے، آپ پڑھائیں، میں اس پر نہیں روکتا۔ ہم ایک چیز روکتے ہیں، ایک چیز، وہ یہ ہے کہ ان جگہوں میں جا کے مسلمانیت نہ بھول جاؤ، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اور مجھے پیغام دیا ہے، اور فرمائے لوگو یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ بھائیو، میں اسکول کالج سے منع نہیں کرتا، اسکول کالجز ہماری ضرورت ہیں، وہاں سے پڑھا ہوا ڈاکٹر بنے گا، اگر ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج کون کرے گا؟ وہاں سے پڑھا ہوا انجینئر بنے گا، انجینئرز نہیں ہوگے آٹو کیٹ کا یہ نقشہ کون بنائے گا؟ ہم تعمیرات کیسے کریں گے؟ ہماری کنسٹرکشن کیسے ہوگی؟ وہاں سے پڑھے ہوئے بیروکریٹس نکلیں گے، بیروکریٹس نہیں ہوں گے تو نظام مملکت کیسے چلے گا؟ وہاں سے پڑھا ہوا وکیل بنے گا، وکیل نہیں ہوگا تو کیسے سالو کیسے ہوں گے؟ وہاں سے پڑھے ہوئے جج نکلیں گے، ججز نہیں ہوں گے تو ڈیسیژن کیسے آئے گا؟ وہاں سے پڑھا ہوا جرنیل آئے گا،
وہاں سے پڑا ہوا باقی معاملات آئیں گے, ہمارے ملک کی حفاظت ہوگی. وہ نہیں ہوں گے تو حفاظت کے معاملات میں کیسے لائیں گے؟ لیکن مجھے بتائیں, جہاں جرنیل ضرورت ہے, جہاں جج ضرورت ہے, جہاں وکیل معاشرے کی ضرورت ہے, جہاں ڈاکٹر اور انجینئر معاشرے کی ضرورت ہے, وہاں اسلامی معاشرے کی ضرورت عالم اور حافظ نہیں ہے؟ بولیے, آپ بولتے نہیں ہیں, ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ اپنے بچوں کو کالج بھیجتے ہیں, اسکول بھیجتے ہیں, یونیورسٹیز تک بھیجتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ جوائن کرواتے ہیں. آپ قرآن پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے؟ کبھی یہ تو دیکھیں. آپ دین کے لیے بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ آپ اسلام کے لیے بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ ہمارے ہاں حال یہ ہے, کسی سے پوچھو بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں جی اب میں بے جی کل ایک دفعہ ختم کیتا ایسا. ہم نے پوری زندگی میں ایک ہی بار بس, وہ بھی بے جی سے. کوئی نہیں پتا ان کنتم صادقین ہے یا ان کنتم سوادقین ہے, یہ بھی نہیں پتا. اس کو ہا اور ہا کا فرق نہیں آتا, اسے عین اور حمزے کی ڈیفرنٹ کے معاملات نہیں ہوتے. ہم نے ایسے پڑھے, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے کندھوں پر 2 CCTV فوٹیج لگے ہیں اللہ کی طرف. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ 2 نمبر ہی ہو جائے, یہاں سے ویڈیو لے کے کوئی کنورٹ ہو جائے. بھائی اس کی فرانسک کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ جب وہاں چلیں گے نا, سورۃ تکویر پارہ نمبر 30, اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. صحف صحیفے کی جمع ہے, صحیفہ کہتے ہیں تحریرات اور رجسٹر کو. رب نے فرمایا میں رجسٹر کھول دوں گا. میں جدید الفاظ میں سمجھاتا ہوں, کل قیامت میں ان فرشتوں کی بنی ہوئی موویز وہاں چلا دی جائے گی. وہاں بتایا جائے گا اسکول پہ محنت کتنی تھی, کالج پہ محنت کتنی تھی, دین پر محنت کتنی تھی. آپ ناراض نہ ہوں, میں نام نہیں لیتا, میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں. ایک جنازہ پڑھانے میں جا رہا تھا, میں جنازہ پڑھانے. جب میں وہاں پہنچا, انہوں نے کہا ان کا بیٹا آ رہا ہے, اس کا تھوڑا انتظار کر لیں, وہ اسلام آباد سے آ رہا ہے, وہ آ جائے تو پھر بیٹا بھی شریک ہو جائے, باپ کا جنازہ پڑھیں گے. جی اوکے. ہم نے ویٹ کیا. کچھ ٹائم کے بعد بیٹا آیا, اس نے ابا کا منہ دیکھا, وہ رویا, ہم نے اسے تسلی دی, جنازہ شروع کریں. جی کریں. جب جنازے کی میں نیت بتائی اور پوری ترتیب کر کے یوں اللہ اکبر کرنے لگا, میں DI خان اپنے سٹی کی بات کر رہا ہوں, یوں کیا نا, یوں یہ والا جو میرا ہاتھ ہے نا, اس کے اسی بیٹے نے آ کے پکڑا, سر ایکسکیوز می. جی بولیے. میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خود پڑھانا چاہتا ہوگا کہ میں اپنے ابا کا جنازہ پڑھاؤں, اور اگر بیٹا ابا کا جنازہ پڑھائے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں نے کہا پڑھائے, میں پیچھے ہو جاتا, لیکن اس نے یہ بات نہیں کی. دل پہ ہاتھ رکھنا, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, پتہ نہیں اس نے کیا کہا. میں نے کہا سر مجھے جنازہ نہیں آتا, میں 3 دفعہ کل واللہ پڑھ لوں. 2nd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. مجھے بتائیں, میں منع نہیں کرتا اسکول کالج کی تعلیم سے, لیکن تم انہیں اتنا تو پڑھا دو کہ تمہارے جاتے ہوئے جنازے کا تحفہ تو دے پائیں. مجھے بڑی خوشی ہے, ہمارے ضلع کے DSP صاحب, DSP بعد میں ہے, حافظ قرآن پہلے. یار یوں محنت کرو نا, اور ان کے بھی تو ماں باپ ہے نا, ان کو بھی تو تربیت ملی ہے. اس کا معنی محکمہ پولیس آپ کو حفظ سے نہیں روکتا, آرمی کا محکمہ آپ کو حفظ سے نہیں روکتا, آپ کے تمام ڈپارٹمنٹس آپ کو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نہیں روکتے. لیکن ہم پڑھیں تو صحیح نا, ہم آگے آئیں تو صحیح نا, ہم اپنی اولاد کو اس طرف توجہ دلائیں تو صحیح نا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. میرے دوستو, قرآن پڑھاؤ. قرآن, اور قرآن پڑھانے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی شرط بھی آج تک قرآن والوں نے نہیں لگائی. آپ کے مولانا یونس صاحب بیٹھے ہیں, مولانا عبدالرزاق بیٹھے ہیں, حافظ شاہد صاحب بیٹھے ہیں, مولانا خالد صاحب بیٹھے ہیں, مولانا خرم بیٹھے ہیں, یہ سارے آپ کے یہاں کے بیٹھے ہیں. ان کے پاس کبھی کوئی بزرگ آیا اور اس نے کہا جاؤ تو اوور ایج ہو گیا ہے, ہم نہیں پڑھاتے, آپ کوئی پروف پیش کر دیں. بلکہ میں نے تو ان کے یہاں بوڑھوں کو پڑھتے دیکھا ہے. اللہ کے بندے, وہاں تعلیم کے لیے اوور ایج ہونے کا معاملہ ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی, تو ہمارے یہاں تو یہ ترتیب نہیں ہے. ہم تو ہر بندے کو پڑھاتے ہیں, تو کیوں نہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو بندہ پیش کرے, کیوں نہ اپنے آپ کو پیش کرے. سنے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. آج کل لوگ سمجھتے ہیں ہم تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے ہیں, داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں, سر میں سفیدی آ گئی ہے, تو اب قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہمارے ہاں ایک جملہ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے, اور بہت مایوس کن جملہ ہے, کہ بڈھا توتا نبے کرے نتے. ہمارے ہاں اس میں اوور ایج والوں کو ان کے دل توڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں بات کرنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. ضلع ثوابی کی بات کر رہا ہوں, نام لیے بغیر. ہمارا وہاں جانا ہوا, استاد جی وہاں تشریف لے گئے. وہاں پر ایک بزرگ نے کہا جی قرآن کریم کی عظمت پہ جو آپ نے بات کی ہے, میں آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہوں, سنیں. وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا میں جی 8-10 بچوں کا باپ ہوں.
اور میری بیوی نے اس دوران حفظ کیا ہے، وہ بھی اتنی عمر کی ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا ہوا یہ کہ جب ہمارے پوتے پوتیاں ہو گئیں، نواسے نواسیاں ہو گئیں، تو میں نے گھر میں مشورہ کیا کہ انہیں قرآن پڑھانے والی کوئی یہاں خاتون لائیں۔ تو اس پر مشورہ چلتا رہا، تو کوئی استانی آتی بھاگ جاتی، کوئی ادھر ادھر، تو سب نے مجھے کہا کہ بزرگوں آپ اگر شادی کر لیں نا دوسری، اور وہ بھی حافظہ ہو، تو آپ کے گھر میں آٹومیٹیکلی ایک استاد آ جائے گا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ تو کہتے جب میں نے ارادہ کیا تو میری اہلیہ نے مجھے کہا سنیں میں مذاق نہیں سمجھا رہا ہوں، اس نے کہا جی آپ بھی لڑکی ڈھونڈیں، میں بھی ڈھونڈتی ہوں، لیکن 1 سال ٹائم دے دیں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ انہوں نے کہا جب 1 سال پورا ہوا نا تو میری بیگم نے مجھے بلایا اور قرآن کریم سامنے رکھا، یہ نانی بھی ہے اور دادی بھی ہے، 10-12 بچوں کی ماں ہے۔ کہتے ہیں اس نے اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے کہا میرے میاں اگر آپ کو حافظہ چاہیے تھی نا کہ گھر میں حافظہ نہیں ہے، آپ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک اپنی اس بیوی سے پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کی بیوی نے قرآن حفظ کر لیا۔ اجی وہ بڈھی کر سکتی ہے، سارے جوان نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے، انتہائی بری بات ہے۔ میرے دوستو حسنین سے سبق لے لو، اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں وہ بتا رہے ہیں حفظ کی توفیق دی ہے، تو اگر روزانہ 2 آیات ہو جائیں، 3 آیات ہو جائیں، اگر نہ بھی ہو سکے نا زندگی میں حفظ پورا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظ کی لائن میں کھڑا کرائیں گے، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کریں گے نا شروع، جتنے بیٹھے ہیں کریں گے۔ میں خلاصہ دے کر بات کو ٹھکانے لگانے لگا ہوں، توجہ، یہ قرآن کی تعلیم وہ تعلیم ہے، اگر کسی کا والد والدہ نعوذ اللہ معاف فرمائے فوت ہو جائے نا، وہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوگا نا، اس کی کال آئے گی، حافظ غلام صاحب بچوں کو کہو سورت یاسین پڑھ لیں، وہ یہ نہیں کہے گا پرنسپل صاحب ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت کرائیں، فزکس کی کرائیں، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کو پڑھائیں، فادر آف دا میڈیکل ابو علی سینا کو پڑھائیں، وہ یہ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں وہ تعلیم دنیا تک ہے، یہ تعلیم دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ تو بھائیو جب ہم مانتے ہیں کہ اس تعلیم کا اثر دنیا کو چیر کے قبر تک جاتا ہے، تو اپنی اولاد کو پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے؟ بولیے، جتنے دوست بیٹھے ہیں ارادہ کرتے ہیں، سارے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں آپ ارادہ کرتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے، قرآن کریم کی تعلیم سے متمتع کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ پاک آپ کا ارادہ قبول فرمائے۔ ہاں یہ بھی بہت اچھی ابھی انہوں نے مجھے بات کی تھی، وہ کہتے ہیں جو حافظ بن جاتا ہے نا اس کو اس کی ذمہ داری بتائیں۔ بھئی حافظ بن جانے کے بعد اب ڈبل ذمہ داری ہے، تم نے قرآن کریم کو دہرانا ہے، قرآن کو یاد کرنا ہے۔ یاد رکھو قرآن مستغنی کتاب ہے، اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ کوئی 20 سال بھی حفظ کی کلاس پڑھائے اسے قرآن یاد نہیں ہوتا جب تک خود بیٹھ کر پڑھے گا نہیں۔ قرآن پڑھنے سے آتا ہے، باقی کتابیں پڑھانے سے آتی ہیں۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے میں جو حافظ بن گئے ہیں یہ بار بار دہرائیں قرآن کو، ورنہ ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ پڑھ قرآن وسارا اور ڈھوہاں جہانا تمہارا۔ تو خدا کے لیے قرآن کریم کو دہرائیں، اپنے آپ کے معاملات دیکھیں، آپ حافظ ہیں آپ کی چال ڈھال میں، آپ حافظ ہیں آپ کی بود و باش میں، آپ قرآن کے حافظ ہیں آپ کی لیونگ اسٹائل میں، فرق ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اور جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارک دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارک دیتا ہوں، اور ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کے بعد حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بناؤ، تاکہ تمہاری اولادیں تمہیں بتا پائیں کہ اللہ پیغام کیا دیتا ہے، نبوت میسج کیا دیتی ہے، وہ بتا پائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔